تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب تم جانور کو قربان کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کے ساتھ بھی احسان کرو، اور جانور کے ساتھ احسان کرنا یہ ہے کہ تم اپنی چھری کو اچھے انداز سے تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ پہنچے، اور محسان اور مسلمان اس بات کا حریص ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماحول کے اندر بھی ہر شے میں احسان کا اور حسن سلوک کا وہ خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر فساد پیدا کرنے سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھیتیوں کو برباد کرنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماحول کے ساتھ بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ آداب اور حسن سلوک سے پیش آئیں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا کہ ایک دوسرے کو معاف کرو، مجالس میں جگہ پیدا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور یہاں تک فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ آپس کی دشمنیوں کو ختم کرو، فرمایا کہ تم اپنے دشمن کو بھی احسان کے ساتھ تم اس کی بات کو رد کرو۔ جب تم حسن سلوک کے ساتھ دشمن کے ساتھ بھی پیش آؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور دشمن کے درمیان میں محبت کو پیدا فرمائے گا، اور فرمایا کہ یہ نعمت کہ دشمن بھی دوست بن جائے تمہارے حسن سلوک کے ساتھ، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے اندر بھی احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب مال کو، اوزان کو اور معاملات کو پیش نظر رکھے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے لین دین میں اپنے اوزان کو پورا رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرض کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے، اور جو اس میں اضافہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے احسان اپنی بات چیت میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں سے بات کرو تو اچھے انداز سے بات کیا کرو، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں سے حسن بات چیت کرو تو حسن سلوک سے پیش آیا کرو، کیونکہ شیطان تمہارے درمیان میں عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہر وہ شخص جس کا مستحق ہے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور اسی حسن سلوک میں ایک اہم ترین بات وہ دعوت و تبلیغ میں حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دین کی طرف دعوت دو تو نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ پیش آؤ، یہاں تک فرمایا کہ جب تم اہل کتاب کو مخاطب کرو تو اس میں بھی حسن سلوک اور احسان سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ جب تم ایک دوسرے کو سلام کرو اور سلام کا جواب دو تو یا تو سلام کا اسی کلمات کے ساتھ جواب دو یا زیادہ اچھے کلمات کے ساتھ انہیں اس کا جواب دو۔ اسی احسان میں سے یہ ہے کہ لوگوں کی تکلیف پر صبر کیا جائے اور انہیں معاف کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو باتوں کو سنتے ہیں ان میں سے ان باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، ایسے لوگوں کو بشارت سنا دیجئے۔ فرمایا کہ صاحب ایمان یہ بات جانتا ہے کہ احسان کرنے میں ہی انسانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے مسابقت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 ایام میں پیدا کیا، اس کا پانی عرش پہ تھا تاکہ وہ تمہیں جانچ سکے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، اور یہ بات جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا، اور لوگ اس وقت یہ کہیں گے کہ وہ سحر مبین میں تھے۔ اور وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ اس نے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے، تم میں سے کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی احسان کرے، اور اس احسان میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ بھی احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان تمام تر معاملات میں احسان کرو گے، چاہے وہ عبادت ہو یا معاملات ہو، تو دراصل یہ احسان تم اپنی ذات کے ساتھ کر رہے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ رب کریم نے فرمایا احسان کرنے والوں کو بشارت عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کی محبت احسان کرنے والوں کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر عظیم کو ضائع نہیں فرماتا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ احسان کرتے ہیں میں ان کو اجر عظیم عطا فرماؤں گا اور ان کو اجر میں اضافہ کر کے عطا فرماؤں گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن عزتیں عطا فرمائے گا، ذلت سے محفوظ کرے گا، اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس سے زیادہ ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اہل تقوی ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور جنت کے چشموں میں ہوں گے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اس سے قبل دنیا میں احسان کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جزا دراصل اس وجہ سے ہے کہ وہ دنیا میں احسان کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور احسان اختیار کرو، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اور اللہ رب کریم صبر کرنے والوں کو بلا حساب و کتاب اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہو سکتی ہے، اور اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص نیکی کرتا ہے اور احسان کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ اے ایمان والو تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر عظیم نعمتیں اور اجر عطا فرمائے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لیتا ہے، اپنے اسلام میں احسان پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے 1 سے 10 گنا تک اور 10 سے 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ إِحْسَانِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ فَتَحَ لَهُمْ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ، اور اسی احسان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ کھولا ہے کہ اگر بندوں سے گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے اور نیکیوں کو اپنے اعمال میں شامل کر لے اور برائی کو نیکی سے بدل لے تو اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں برائی کو ختم کر دیتی ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص برائی کے بعد نیکی کرتا ہے اس کے لیے آخرت میں اجر عظیم ہوگا۔ اور شریعت نے ہمیں ان میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ دعا میں بھی احسان کیا جائے اور احسان کا اعتراف کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا انکار کیا اور ایمان کا اقرار کیا۔ وَإِنَّ مِمَّنْ أَحْسَنَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ قَاطِبَةً خَادِمَ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ، اور اس احسان میں سے یہ بھی ہے کہ ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد جو سعودی عرب میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں محمد بن سلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ بیت اللہ اور حرمین شریفین کی حفاظت اور دفاع کر رہے ہیں اور حجاج کرام کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور اس بات میں وہ حرص رکھتے ہیں کہ وہ حج کے معاملات کو بہتر انداز سے ادا کر سکیں اور بیماریوں سے اور وبائی امراض سے حجاج کرام کو محفوظ رکھ سکیں اور شریعت کی پاسداری کر سکیں، اور اس حوالے سے وہ بہت بڑی خدمات اس وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ والتباعد الاجتماعي تحقيقا لمقاصد الشريعة في حفظ النفس وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مقاصد شریعت میں سے یہ بھی ہے کہ انسانی جان کی حفاظت کی جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی وبا اور طاعون کا کسی زمین کے بارے میں سنو تو اس زمین میں خود داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ کسی جگہ پر طاعون ہے نہ تو تم اس جگہ پر داخل ہو اور نہ ہی اس جگہ سے کوئی شخص باہر نکلے۔ تو ہم خادم حرمین شریفین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وبا کے اس دور میں اس سنت پر عمل کیا کہ صرف انہوں نے حج کو یہیں حجاز مقدس میں سعودی عرب میں رہنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے کھول دیا۔ لتأخذوا عني مناسككم، حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ اے لوگوں مجھ سے مناسک کے حج کو لے لو، فتكون بذلك ممن أحسن أداء الحج. اور حج میں بھی سب سے اچھا حج اس کا ہوگا جو یہاں پر احسان کرتے ہوئے، حسن سلوک کرتے ہوئے حج کو ادا کرے گا. وللمسلمين عموما فإنه ما من يوم اس مقام پر دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور حدیث میں ہے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے، اور اس دن اللہ جتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اس سے زیادہ مغفرت کسی اور دن میں نہیں فرماتا. اے رب کریم، جو بندے ایک دوسرے پر احسان کرتے ہیں ان کی عبادات کو قبول فرما. اے رب کریم، تمام تر لوگوں کو کلمہ توحید پر جمع فرما، ان کے دلوں کی اصلاح فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع اور قصر کے ساتھ ادا فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے بعد، نماز کے بعد اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور جب غروب آفتاب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، سکون اور اطمینان کے ساتھ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جمع اور قصر کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز کو ادا فرمایا، پھر یہاں وقوف فرمایا، اور فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو گئے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحج کو جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماریں. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، حلق فرمایا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول کر طواف فرمایا، اور پھر ایام تشریق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ، تینوں جمرات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں ماریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم قرآن مجید میں دیا کہ جب تم عرفات کے میدان میں منی میں وقوف کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کرو اور اس کا ذکر کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو ادا فرمایا. اے رب کریم، ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالی بہت جلد حساب کتاب لینے والا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حج یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کے میدان میں اس بات کی رخصت عطا فرمائی ہے کہ وہ منی کے میدان میں کنکریاں مارنے میں اپنے معاملات میں آسانی رکھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سلام ہو، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اس وقت شیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز بریلہ نے اپنے خطبے کو مکمل کر لیا ہے، اور نمرہ میں میدان عرفات میں تمام حجاج کرام موجود ہیں، اور وہاں اس وقت اذان دی جا رہی ہے ظہر اور عصر کی نماز کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر اس وقت مسجد نمرہ میں نماز ظہر ادا کی جا رہی ہے۔ نماز ظہر اور قصر کی نمازیں دو دو فرض کی صورت میں ادا کی جائیں گی، اور اس کے بعد یہاں سے تمام حجاج کرام جو ہیں وہ مغرب کے بعد مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ خطبہ حج آپ نے سنا، ڈاکٹر شیخ بندر بن عبدالعزیز نے آج کے خطبہ فرمایا، اس میں انہوں نے اپنے خطبے کے حج کے دوران کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے دین اصلی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ خطبہ حج ادا ہو گیا اور اس کے بعد اس وقت نماز ادا کی جا رہی ہے۔ آج کی خصوصی ٹرانسمیشن میں حج کی ساعتوں میں بول میں آج ہم نے حج کے ایام کے حوالے سے اور خطبہ حج کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا، اور مناسک حج میں آج جو 60,000 حجاج کرام آج شریک ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ حج کا جو درس ہے وہ کیا ہے، اور عالمگیریت اس اجتماع کے اندر، اس عبادت کے اندر جو ہے وہ، اور عالم اسلام کا اکٹھے ہونا، اس کے اوپر آج سے حاصل گفتگو کی گئی۔ اور خطبہ حج کے دوران شیخ ڈاکٹر بندر بن عبدالعزیز نے جو بات کی اس کے بارے میں بھی آپ نے اردو ترجمے کے ساتھ سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور صلہ رحمی کا حکم دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا ہے، دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ نرمی اور صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ آج کے خطبہ حج کے اندر آپ نے یہ سنا۔ اس وقت نماز ادا کی جا رہی ہے اور
نماز کے بعد قیام یہیں ہوگا، اور جب مغرب کا وقت ہوگا اس کے بعد تمام حجاج کرام جو عازمین حج تھے اب نماز کے بعد وہ حجاج کرام کا رتبہ حاصل کر لیں گے، اور حجاج کرام کی جانب سے پھر یہاں سے سفر کا آغاز کیا جائے گا مزدلفہ کی جانب، جہاں پر وہ کھلے آسمان کے تلے قیام کریں گے آج دن، اور کل جو ہے وہ رمی اور قربانی ہوگی۔ خطبہ حج اور اس کے بعد اس وقت نماز ظہر اور عصر ادا کی جا رہی ہے، اور نماز ظہر اور عصر قصر کی نماز ہوتی ہے، اور اس کو ادا کرنے کے بعد پھر دعا ہوگی، اور اس کے بعد حجاج کرام یہاں موجود ہوں گے۔ مغرب کے بعد یہاں سے سفر کا آغاز مزدلفہ کی جانب ہوگا۔ مفتی ڈاکٹر شیخ بندر بن عبدالعزیز نے آج خطبہ حج جو ہے وہ دیا ہے، اور اس کے بعد اس وقت نماز ادا کی جا رہی ہے۔ 60,000 حجاج کرام ان کو اجازت تھی اس وقت، اور تمام کے تمام مقامی وہاں کے جو سعودی شہری ہے یا وہاں پر غیر سعودی جو مقامی لوگ ہیں ان کو اس بار اجازت دی گئی ہے کووڈ کی وجہ سے، اور ایک جو SOPs کا سلسلہ ہے اسی کو مد نظر رکھ کر یہ حج کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پچھلے سال بہت ہی کم تعداد میں حجاج کرام نے حج ادا کیا تھا، یعنی کہ 10,000، اور اب کی بار 60,000 حجاج جو ہیں وہ مناسک حج ادا کر رہے ہیں، اور تمام کے تمام جو سعودی شہری ہیں، سعودی عرب میں مقیم جو لوگ ہیں وہی صرف حج ادا کر رہے ہیں، اور اس وقت نماز ادا کی جا رہی ہے مسجد نمرہ میں، اور اس کے بعد نماز ظہر اور نماز عصر جو اکٹھی ادا کی جاتی ہے حج کے موقع پر، اور یہاں سے پھر شام کے بعد مغرب کے بعد مغرب کی نماز نہیں ہوگی، لیکن مغرب کے فوری بعد یہاں سے نکلنا ہوگا مزدلفہ کے لیے، اور رات کھلے آسمان تلے قیام ہوگا، اور وہیں پر نماز مغربین بھی ادا کی جائے گی۔ حج کی ساعتوں میں بول، آج بول کی خصوصی ٹرانسمیشن جس میں علماء کرام نے حج کی اہمیت، فضیلت اور اس کی عالمگیریت کے حوالے سے بھی بات کی، اور قربانی کے سلسلے کے حوالے سے بھی آج ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس وقت مناسک حج کا جو رکن اعظم ہے حج کا وہ ادا کیا جا رہا ہے، وقوف عرفہ جسے کہا جاتا ہے، اور یہاں پر عرفات کے میدان میں حجاج کرام موجود ہیں۔ پہلے خطبہ ہوا، اور خطبے کے بعد اس وقت جو ہے وہ نماز ادا کی جا رہی ہے، اور مدثر اقبال کو آج کی حج کی خصوصی ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور بہت ساری دعائیں عالم اسلام کے لیے کہ اس وبا سے، اس بلا سے جو کووڈ کی صورت میں ہمارے ساتھ ہے، اس سے چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ اللہ حافظ۔ ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك چہرے کا مکمل بیوٹی سولوشن فیس فریش بیوٹی فیس واش، جو فیس فریش وہی بیوٹیفل۔ پوری دنیا میں پھیلا